ناظرین، پاکستان کی سیاست میں کچھ عہدے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے طاقتور نہیں ہوتے لیکن وہ بہت طاقتور بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر ان سے ایسے ایسے کام لیے جاتے ہیں کہ جیسے پوری تاریخ کا جو چہرہ ہے وہ بھیانک ہو جاتا ہے۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کے ہی خیالات پائے جاتے ہیں، اور آج کل ہم اس فیز میں ہیں کہ وہ اپنے ایک بہت ہی طویل اور متنازع دور کو ختم کر کے اپنے اختتام کی طرف جا چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک سیٹ پہ ہیں، ایکسٹینشن پہ ہیں، اور ان کا دور ایک ایسا دور تھا جس میں پاکستان میں ہونے والا جو حالیہ الیکشن ہے اس پر بہت کویسچن مارک اٹھے، جو کہ بدقسمتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جو تاریخ الیکٹورل ہسٹری ہے اس میں الیکشن اتنے متنازع کبھی نہیں رہے۔ حالیہ دنوں میں ادھر بھی ان کے الیکشن کمیشن پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، غالباً انہیں بھی پتہ چل چکا ہے کہ بھئی یہ سب کانٹیننٹ ہے تو ادھر اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ سکندر سلطان راجہ جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی اب ایک سوال جنم لے رہا ہے کہ کیا اب واقعی انتخابات شفاف اور فیئر ممکن ہیں؟ لیکن قوم ایک دفعہ پھر امید باندھ رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور لیڈر آف دا ہاؤس وزیر اعظم شہباز شریف مل کر ابھی ایک نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنے کے پروسیس میں جائیں گے، لیکن ہم جو بیسک سوال جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ مسئلہ صرف ایک شخص کا ہوتا ہے کہ پورا الیکشن پلٹ ہو جاتا ہے، یا پورا نظام ہی ہمارا ایسا بوسیدہ ہو چکا ہے؟ انہی سوالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا واقعی ایک دور ختم ہو گیا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کے جانے سے؟ دیکھیں جی، امید کہ سارے دنیا قائم ہے۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ عذر از گناہ بدتر از گناہ۔ ہمارے ہاں کم از کم یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ الیکشن کا رزلٹ کچھ مینیپولیٹ کرنا، چوری کرنا گناہ ہے، کم از کم یہ، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ اس کے بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک الیکشن نہیں چوری کیا، ہم نے 10-12 الیکشن چوری کیے ہیں، مگر جو سلطان راجہ صاحب نے کیا یہ تاریخ میں ایک بہت ہی بھیانک باب لکھا جائے گا۔ اور میں نے اس میں معافی بھی مانگی اپنے آرٹیکل میں کہ یہ میں نے بھی فیور کیا تھا کہ جو 73 کا آئین ہے اس میں بھٹو صاحب نے یہ انکلوڈ کیا تھا کہ جی جوڈیشری کا، ہائر جوڈیشری کا جج لیول کا بندہ الیکشن کمیشن بنے گا، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو جوڈیشری ہے وہ پھر بھی نیوٹرل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیوروکریسی، ایڈمنسٹریٹو بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں۔ مگر کیونکہ یہ بہت ایڈمنسٹریٹو ایک مارکا ہوتا ہے، اس میں ایڈمنسٹریشن بہت انوالوڈ ہوتی ہے، لاجسٹک بڑے انوالوڈ ہوتے ہیں، تو میرا یہ خیال تھا، انڈیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ایڈمنسٹریٹو بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں کیونکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو میں نے بھی اس کو فیور کیا، اس پہ لکھا کہ جی یہ ججز تک کنفائن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گراؤنڈ لیول تک یہ اس کو ایک شفاف الیکشن کروانا ایڈمنسٹریٹو مشینری اور اس کی بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو وہ پہلی دفعہ یہ ایک بیوروکریٹ کو اس پوزیشن میں لایا گیا، اور بڑی امیدیں تھیں، اور انہوں نے جتنا ڈیزاسٹر انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی معافی مانگی ہے قوم سے کہ جی یہ دس از بگیسٹ ڈیزاسٹر دیٹ اسٹرک دس کنٹری۔ اور یہ اپنا عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جو اس وقت آرمی چیف تھی باجوہ صاحب، ان کی بھی یہ چوائس تھی، تو میرا خیال ہے یہ بہت پور چوائس تھی۔ اور اس دراصل بیوروکریسی کے بارے میں جو ایک پرسیپشن ہے، اور پروون ایک پرسیپشن نہیں ریئلٹی ہے، کہ وہ حکم ماننے کے عادی ہوتے ہیں، وہ سٹینڈ اپ نہیں کرتے آگے کسی بھی ایلیگل۔ میرے خیال میں کوئی ایسی ایگزامپل ایسی نہیں آئی کہ، یا ہوں گی لیکن بہت تھوڑی ہوں گی، کہ کسی بیوروکریٹ نے کوئی ایک غیر اخلاقی یا ایلیگل کام نہ کرنے کے اور پھر دباؤ، اور اس نے پھر ریزائن کر دیا پروٹیسٹ میں۔ جی اچھا، جوڈیشری میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ ریزائن کرتے تھے، پی سی او کا مسئلہ ہوتا، ماشاء اللہ تو بہت سارے باضمیر جج جو ہیں وہ پھر آپٹ نہیں کرتے تھے اور وہ نکل جاتے تھے، جیسا کہ
وہ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب تھے، ابراہیم فخرو بابا کہتے تھے. ہاں فخر بابا. تو اب فخر بابا ان کو عزت سے یاد کیا جاتا ہے. تو ان میں اور آج کی صورتحال میں کیا فرق تھا جب فخر صاحب تھے، فخر الدین صاحب، اور آج کا؟ جی ججز نے پھر بھی جی استعفے دیے ہیں. اور میں تھوڑا سا آپ کو کر دوں ہسٹوریکلی، کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ از کلوز ٹو مائی ہارٹ. جب ایوب خان کا مارشل لا لگا تو اس وقت بیوروکریسی نے کافی سٹینڈ لیا تھا، اور اس میں بیوروکریٹس تھے جنہوں نے کوشش کی ٹو کنونس دی دین آرمی چیف ٹو گو بیک ٹو دا بیرکس، اور ان سب کو پکڑ لیا گیا اور ان پہ مقدمہ چلایا گیا اس کا ٹریزن کا، اور باقاعدہ وہ جیل میں رہے. پھر آہستہ آہستہ جو بیوروکریسی کی تھی کمر وہ ٹوٹتی گئی. دس از واٹ ہیپنڈ. اچھا، دوسری ایک چیز اور ہے کہ جو زیادہ تر جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں، یہ جرنلسٹ ہوتے ہیں. یہ ان کو کوئی خاص اسکل سیٹس یا کوئی خاص بیک گراؤنڈ یا کوئی خاص ایجوکیشن یا خاص ڈیپتھ آف نالج وہ نہیں ہوتی. they know something of everything. ایگزیکٹلی. تو یہ جب نکلتے ہیں وہاں سے اور اگر یہ چھوڑ دیں نوکری تو ان کے لیے روٹی کمانا جو کہتے ہیں نا وہ مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے یہ چپ رہنا اور آرڈرز اوبے کرنا، اور وہ کہتے ہیں نوکری کہتے ہیں نخرا کی، یہ بڑا ٹپکل ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے. تو یہ پھر اپنے آپ کو تھک اسکن ہو کے یہ اپنے آپ کو پھر وہ اس کے اندر رینکس میں اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ بیوروکریسی جو ایوب خان کے مارشل لا کے سامنے کوچ نے سٹینڈ دیا تھا، اس پہ تو ہم کافی بحث کر چکے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس جو بیوروکریسی تھی یا جو یعنی کہ جو بھی اس وقت ادارے تھے، جو بھی سسٹم تھا، وہ ایک بڑی فائنسٹ فارم میں تھا، لیکن گریجولی ہم نے اس کو خراب کر دیا، اور جی جس کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال پہ ہیں کہ وہ کوئی بھی ایک بیوروکریٹ بھی سسٹم کے سامنے جو ہے نا کھڑا نہیں ہوتا. اچھا، اب ہم الیکشن کمشنر کے اس پہ آ رہے ہیں، تو کیا پاکستان آزادانہ انتخابات کے بغیر چل سکتا ہے؟ نہیں. یہ دس از اے catch-22 سچویشن. پاکستان آزادانہ منصفانہ ایک کریڈیبل الیکشن کے بغیر آگے نہیں چل سکتا، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اتنی نیگیٹو فورسز ہیں. یہ ہم ریکگنائز کرنا چاہیے. دیکھیں، تبھی میں نے کہا تھا ادھر گنا بدتر از گنا. پوائنٹ یہ ہے کہ جب اتنی فورسز اور 10-11 دفعہ جنہوں نے الیکشن مینیپولیٹ کیا ہو، اتنی نیگیٹو فورسز ہمارے سسٹم میں تو سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز اگر آئے اور وہ اپنا عملہ لے کے آئے تو وہ جس طرح پلیبیسائٹ ہوتا ہے ملکوں میں، وہ اگر ٹوٹلی نیوٹرل ایک ہو، ایک الیکشن کمیشن پورا ادارہ، اور وہ اپنے ساتھ ٹروپس لے کے اس طرح پیس کیپنگ فورس جاتی ہے کسی اور ملک کی آئے اور وہ انشور کرے، تو تبھی اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے. مگر یہ ہائپوتھیٹک آئیڈیل سچویشن ہے. تو میں نے اپنے آرٹیکل میں جو لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ترین ایکسرسائز ہوگی اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. آسان نہیں ہوگا مگر اٹ کین بی ڈن اگر ایک ول ہے. اور اب وقت یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کم از کم جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں من ان سب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وداؤٹ ڈٹرمننگ دا ول آف دا پیپل، اور ایک جب تک کریڈیبل ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں ہم لے کے آئیں گے، پاکستان آگے نہیں جا سکتا. دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ. جب پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو 1970 کا الیکشن جو ہے نا، وہ ایک یعنی کہ وہیں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. جی، اس الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ وہ پاکستان کا فیئرسٹ اور موسٹ کریڈیبل الیکشن ہے، اور پھر اس اسمبلی کی جو اس میں لوگ آئے اور انہوں نے جس طرح کا کام کیا، میرے خیال میں اس طرح بھی نہیں ہوا. وہ الیکشن کیسے اتنے کریڈیبل ہو گئے؟ کیونکہ وہ بھی ایک مارشل لا رجیم نے کرائے تھے اس وقت. اصل میں اس وقت وہ جو مارشل لا جو گورنمنٹ تھیں، 2 دفعہ ان کی بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اچھا، ایک 1970 میں، ایک 2024 فیبرری میں. یہ بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ان کی. ان کا یہ خیال تھا 1970 میں، جو اس وقت کے صدر تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سپلٹ مینڈیٹ ہوگا اور وہ اسمبلی جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی ہے، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا اور میری حکومت جاری ساری رہے گی. مگر ہمارا جو الیکٹورل جو ووٹ ڈالنے والا جو ووٹر ہے،
اس نے ہمیشہ جب بھی اس سے پوچھا گیا ہے اس نے بہت دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے. تو 70 میں جو ووٹر تھا انہوں نے آئیڈیالوجی پہ ووٹ ڈالا, انہوں نے وہ ذات پات برادری پہ ووٹ نہیں ڈالا. 70 کا جو الیکشن تھا, یعنی کہ اس زمانے کا جو ووٹر تھا وہ بہت باشعور تھا. ابھی بھی باشعور ہے, ووٹر کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ووٹر کا ابھی بھی نہیں ہے. اگر باشعور نہ ہوتا تو 2024 میں جب 100 الیکٹورل سمبلز کے باوجود پی ٹی آئی اگر جیتی ہے, یہ کوئی انقلاب سے کم چیز ہے. 100 سمبلز. اسی ووٹر نے آئی جی آئی کو بھی ووٹ دیے ہوئے کر, وہ تو اپنی جگہ ہے جی, وہ میرا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دیے ہوئے, مگر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر 100 سمبلز کے باوجود دیکھو نا, انہوں نے اب یہاں بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ جتنی انہوں نے امپیڈیمنٹس, جتنی پرابلمس کریٹ کیے ہیں تو آٹومیٹکلی دس ول وائپ آؤٹ دی اپوزیشن. دیکھو نا, بٹ ڈڈ ناٹ سی. تو 70 میں بھی یہی ہوا. وہ پھر جب 2 پریڈومیننٹ پارٹیز ایسٹ پاکستان میں, وہ عوامی لیگ جیت گئی, یہاں پیپلز پارٹی نے کافی سیٹیں جیت لیں, تو وہ پھر 2 لیڈرز ایمرج ہو گئے. اور ظاہری بات ہے الیکشن کے بعد جب ایک جنرلی الیکٹڈ لیڈر, اس کے پیچھے پبلک بھی ہوتی ہے, اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے اس کی, اس کو پھر کنٹین کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور 70 کا جو ہاؤس ہے اس پہ کبھی ڈبیٹ نہیں ہوتی, ان کی پرفارمنس پہ ڈبیٹ نہیں ہوتی. جو انہوں نے لیجسلیشن کی, جو ڈبیٹس کا لیول تھا 70 کے ہاؤس میں, آؤٹ اسٹینڈنگ ڈبیٹس ہوتی تھی. ولی خان لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, ایوب خان اپنا ذوالفقار علی بھٹو لیڈر آف دی ہاؤس تھے. جو ڈبیٹس ہوتی تھی, جو لیول ہوتا تھا, جو لیجسلیشن ہوتی تھی, آؤٹ اسٹینڈنگ. 2 آئین بنائے انہوں نے, 72 کا آئین بنایا, 73 کا آئین بنایا, دیکھیں نا, وہ اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ وہ پرفارمنس تھی 70 کے جو الیکشن سے جو ہاؤس بنے ان کی, سینٹر میں بھی اور پروونسز میں بھی. اچھا, دوبارہ ہم آتے ہیں 2024 کے الیکشن. جی, بہت ہی کنٹروورشل ہے. اس سے پہلے ہم ایک کنٹروورسی دیکھ چکے تھے 2013 کے الیکشن میں. جی, اور اس میں عمران خان نے ایک بڑی بھرپور مہم چلائی. انہوں نے کہا کہ 4 حلقے کھول دیں, 4 حلقے کھول دیں, یہیں سے آپ کو پورے الیکشن کا جو سیمپلنگ کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے الیکشن تھے. ان کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب 2018 میں جب عمران خان حکومت میں آئے تو میرے خیال میں اس وقت جو ان کے ارد گرد لوگ تھے وہ ان کو پہلا مشورہ یہی دیتے کہ آپ اپنا جو نیکسٹ الیکشن ہے نا اس کو بہت فیئر بنانے کے لیے اقدامات کریں. انہوں نے اس میں وہ ٹائم بھی ویسٹ کیا اور پھر ایسی سلیکشن کی کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. ان 4 حلقوں کے بارے میں بتائیں جو عمران خان بہت یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جی کہ وہ جو 4 حلقے تھے, ایک لودھڑا کا حلقہ تھا, غالباً جہانگیر ترین وہاں تھے, وہ جو مسلم لیگ این کے صاحب جیتے تھے, بلوچ صاحب کوئی تھے, وہ ڈی سیٹ ہو گئے تھے. دیٹ مینز وہاں دھاندلی اسٹیبلش ہوئی, ٹریبیونل نے اسٹیبلش کیا, ان کو ڈی سیٹ کر دیا. لاہور کے 2 حلقے تھے, وہ دونوں ڈی سیٹ ہو گئے. اچھا, جو سعد رفیق صاحب تھے انہوں نے اپیل کی, وہ اپیل پہ وہ بیٹھ کے اس میں. باقی وہ ایاز صادق صاحب جو تھے, جو اب اسپیکر بنے ہوئے ہیں, جو کہتے ہیں میں نے عمران خان کو ہرایا, وہ بھی ڈی سیٹ ہو گئے تھے. تو ان پرنسپل تو ان کو دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا. جب ایک بندہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے اس کو کم از کم کچھ تو غیرت ہونی چاہیے کہ میں دوبارہ الیکشن نہ لڑوں. وہ بھی ڈی سیٹ ہوئے تھے. خواجہ آصف بھی ڈی سیٹ ہو رہے تھے. وہ انہوں نے, وہ جو ڈار صاحب تھے, وہ کوئی ٹیکنیکل اس میں ایشو میں وہ بچ گئے, ورنہ وہ 4 کے 4 جو تھے وہ وہاں دھاندلی اسٹیبلش ہوئی تھی اور وہ 4 کے 4 ڈی سیٹ ہو رہے تھے, وچ پرووڈ کہ 2013 کا جو الیکشن تھا وہ بھی ریگڈ تھا. اصل میں پرسنلی سمجھتا ہوں, کیونکہ میں کافی اس میں انوالو بھی تھا 2013 کے الیکشن میں, کیونکہ وہ بھی ایک بڑا منفرد الیکشن تھا کہ بہت باہر سے بھی لوگ آئے تھے ووٹ ڈالنے اور بڑا اس پہ پریشر بڑا تھا اس کے اوپر. میں سمجھتا ہوں 2013 کا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی تھی, پی ٹی آئی ہیڈ ون دیٹ الیکشن, اور 2018 میں بھی جیتی ہوئی تھی, اور ایبسولوٹ میجورٹی تک, ایبسولوٹ میجورٹی کم از کم سمپل میجورٹی تک تو 2018 میں بھی, 2018 میں عمران خان کے ساتھ سمپل میجورٹی دھاندلی ہوئی. ایگزیکٹلی. تو یہ الٹا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی 2018 میں عمران خان کو جتایا نہیں گیا, اس عمران خان کے ووٹ کم کیے گئے تاکہ ان کی سمپل میجورٹی نہ ہو اور ہمارے لوگ ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں اور تاکہ ہم اس کو مینیپولیٹ کریں اور کنٹرول کر سکیں. دس از واٹ میرا. آپ نے ایک اپنے آرٹیکل میں ایک تجویز دی ہے کہ اقوام متحدہ الیکشن کرا سکتی ہے, یہ کیسی تجویز؟ اگر سارے ایگری کریں جی بالکل. اگر سارے دیکھیں, پوائنٹ یہ ہے کہ ہم, یہ میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, زرد گناہ بدتر از گناہ. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے جو اس کو کریکٹ کرنا بڑا مشکل ہے.
تو اس کے اگر یونائٹیڈ نیشن نہیں کروا سکتی تو میں نے کچھ نام بھی سجیسٹ کیے ہیں کہ ٹوٹلی نان کنٹروورشل لوگ، وہ لوگ جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، جس میں نے سجیسٹ کی ہے جنرل وحید کاکڑ جو آرمی چیف تھے، جنہوں نے ایکسٹینشن ریفیوز کر دی تھی کہ جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، میں آئی ول گو ہوم، اور جنہوں نے نواز شریف اور اسحاق خان کے جھگڑے میں دونوں کو گھر بھیجا تھا. وہ ایک ایسے کریڈیبل ہیں شخص جو میں سمجھتا ہوں، اور آرمی چیف بھی بول رہے ہیں، وہ اگر ان کی منت کی جائے، ان کو منایا جائے تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اس ملک. اس کے علاوہ اور جی ہاں، میں نے 2 ججز کا بھی سجیسٹ کیا ہے، ایک جسٹس وجی الدین احمد کا اور جواد خواجہ کا کیا. یہ دونوں ججز ہیں بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ، اور جسٹس وجی الدین صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، جس سے جواد خواجہ نے بھی استعفے تھے 2007 میں. پھر میں نے اویس غنی صاحب کا نام سجیسٹ کیا ہے. پھر میں نے جو پچھلے ایئر فورس چیف تھے مجاہد انور خان، ان کا نام سجیسٹ کیا ہے. ویسے تو بلوچستان سے وہ ڈاکٹر عبد المالک بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک نان کنٹروورشل اور ایک محب وطن بلوچ رہنما ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو اوپر لے کے آنا ہے جو اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک کا فیوچر ایک کریڈیبل الیکشن میں ہے. ہمارا فیوچر اس پہ بیس کرتا ہے تاکہ ایک قوم میں یونٹی کریٹ ہو. اور پھر جو ہاریں ان کو بھی پتا ہو کہ اگر انہوں نے پرفارم نہ کیا تو اگلے 5 سال پھر ایک فیئر الیکشن ہوگا اور ہمیں چانس ملے گا گورنمنٹ میں آنے کا. دیکھیں نا، تو یہ جب تک آپ یہ میکنزم ٹھیک نہیں کریں گے اور الیکشن ٹھیک نہیں ہوگا، لوگوں کی نمائندگی نہیں ہوگی، اور وہ حکومت پاور میں نہیں آئے گی جو لوگوں کو سرو کرے گی، ایکسپلائٹ نہیں کرے گی. دیکھیں نا، اور 70 کے جو ہم نے دیکھا تھا جو گورنمنٹ بھی تھیں، وہ بڑی جو پیپلز گورنمنٹ جو کہتے تھے نا عوامی حکومت، واقعی عوامی حکومت تھی. دروازے کھلے ہوئے تھے، گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے تھے. ہم جب اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، ایکٹیوسٹ تھے، ہم گورنر ہاؤس میں کبھی نہیں گھس سکے. پھر جب کھر صاحب گورنر بنے تو انہوں نے گیٹ ہی کھول دیے، ہم سیدھے جاتے تھے اندر. دیکھیں نا، تو یہ جو ہوا 70s کے اندر، یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. اور میرے نزدیک، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں، اس پہ کوئی ریسرچ بھی ہونی چاہیے، میرے نزدیک دا بیسٹ چیف منسٹر آف پنجاب واز حنیف رحمان. ان سے بہتر چیف منسٹر پنجاب نے پیدا نہیں کیا. ان کی ٹرم بڑی چھوٹی تھی، مگر اس چھوٹی سی ٹرم میں انہوں نے بہت اچھے کام کیے اور بہت عمدہ کام کیے. ایون فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بہت اچھے کام ہوئے. پاسپورٹ ریفارمز ہوئیں، نیشنل آئی ڈی کارڈز بنے، نیوکلیر پروگرام لانچ ہوا، آپ کا آئین بنا. یہ ساری ڈیفنس پروڈکشن سیکٹر جو ہے جس کو آج ہم آرڈر لے رہے ہیں، PAC کامرا، ہیوی انڈسٹریز ٹیکس لا، یہ سارے اس دور میں یہ ہوئے. تو یہ بہت اس زمانے میں جو ایک بریف ڈیموکریٹک وہ تھا پیریڈ، اس میں بہت گروتھ ہوئی، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. بے شمار ایسے ادارے بنے جنہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. نیسپاک بنی، اور یہ سارے جو ادارے ہیں یہ اس وقت کے اس دور میں بنے جب فوکس تھا نیشن بلڈنگ پہ. اور وہ فوکس جب تک آپ کا نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جا سکتے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں 1970 کے الیکشن کی، کہ جب فیئر الیکشن ہو تو پھر ایسی اسمبلی اور ایسی گورنمنٹ وجود میں آتی ہیں تو وہ ایسے ادارے بنا جاتی ہیں کہ ان کا ذکر ہم آج بھی کر رہے ہیں. بعد میں آنے والی اسمبلیز نے کئی سارے اقدامات کیے، لیکن وہ بمشکل 5 سال سے 10 سال تک نہیں چیز نکال سکتے. آپ کو سستی روٹی یاد ہوگی، آپ کو سستے لیپ ٹاپ یاد ہوں گے. وہ ایک وقتی ابال ہوتا ہے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. خیر، اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کی، یہ بات ایک عہدے کی نہیں ہے بلکہ پورے سسٹم کی ہے. یہ عہدہ ووٹ کو عزت دلاتا ہے یا ووٹ کو ذلیل کر دیتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.